یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد نے ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ شہری شاہد لطیف کو ڈسکا کی مسجد کے باہر اور شہری محمد ریاض کو راولہ کوٹ کی مسجد میں قتل کیا گیا۔ بھارتی ایجنٹس نے دونوں شہریوں کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کروایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں قاتل گرفتار کر لیے ہیں۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق محمد ریاض اور شاہد لطیف پر پرامن شہری تھے اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را عالمی دہشت گرد تنظیم بن گئی۔ عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ناگزیر ہو گیا۔ کینیڈا، امریکہ کی طرح پاکستان میں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے۔ سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد نے ثبوت پیش کر دیے۔ شہری شاہد لطیف کو گزشتہ سال 11 اکتوبر کو ڈسکا کی مسجد کے باہر اور شہری محمد ریاض کو 9 ستمبر کو راولہ کوٹ کی مسجد میں قتل کیا گیا۔ بھارتی ایجنٹوں گوگیش کمار اور اشوک کمار نے دونوں شہریوں کو اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کرایا۔ بیرون ملک سے ادائیگیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں قاتل گرفتار کر لیے۔ On 11 October 2023, Mr. Shahid Lateef was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan. سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ بھارتی ایجنٹس کے اعترافی بیانات بھی ہیں جو اس وقت ہماری تحویل میں ہیں۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ان ایجنٹس کے پاسپورٹ نمبر اور شناخت شیئر کر دی جائے گی۔ صرف ہم نہیں کہہ رہے، کینیڈا اور امریکہ نے بھی اسی طرح کی کارروائیوں کی نشاندہی کی۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق محمد ریاض اور شاہد لطیف پرامن شہری تھے اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت اور بھارت کے گھناونے چہرے کو بے نقاب کیا۔ تحقیقاتی اداروں کے پاس مستند شواہد ہیں کہ اس پوری ٹارگیٹڈ کلنگ مہم میں تیسرے ملک میں موجود بھارتی شہری شامل ہیں جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے تھے اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے۔